عید سے پہلے ہی رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں ہی ڈکیتی کی وارداتوں کا آغاز ہو گیا، جہاں ایک خوفناک ڈکیتی کی واردات ہوئی جس میں 3 ڈاکوؤں کو واردات کرتے ہوئے ایک ریسٹورنٹ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ واردات کی رات 1:35 پر جو ہے وہ 20 فروری کو ہوئی۔ سبن آباد کا یہ علاقہ ہے، مقدمہ تھانہ لیٹن روڈ میں درج کیا گیا۔ وہ اس ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے جہاں پر فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں پسٹل پکڑے۔ عملے کی جو ایک خاتون ورکر ہے وہ شدید خوف زدہ جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں یہ واردات ہونا بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے لاہور میں کرائم کنٹرول کرنے کے دعوے دھڑے کے دھڑے رہ گئے۔ جی ہاں، عید سے پہلے ہی رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں ہی ڈکیتی کی وارداتوں کا آغاز ہو گیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں لیٹن روڈ کے علاقہ میں، جہاں ایک خوفناک ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ یہ خوفناک واردات اس لیے ہے کیونکہ اس کی سی ٹی وی فوٹیج جو سامنے آئی ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے، جس میں 3 ڈاکوؤں کو واردات کرتے ہوئے ایک ریسٹورنٹ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ فاسٹ فوڈ چین ایک ہے جس کا یہ معروف ریسٹورنٹ ہے، اور کیونکہ آپ کو پتا ہے رمضان المبارک ہے تو رات گئے تک ریسٹورنٹ جو ہے وہ کھلے رہتے ہیں، اور یہ واردات بھی رات 1:35 پر جو ہے وہ 20 فروری کو ہوئی۔ تو سبن آباد کا یہ علاقہ ہے، اسلامیہ کالونی، جہاں یہ واردات ہوئی۔ اگر اب میں اس واردات کے حوالے سے بات کروں تو اس کا مقدمہ تھانہ لیٹن روڈ میں درج کیا گیا، اور یہ FIR جو ملازم ہے اس ریسٹورنٹ کا محمد علی، اس کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اگر اس کی سی ٹی وی فوٹیج کی طرف چلیں تو سی ٹی وی فوٹیج جو آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ خود کو محفوظ جو ہے وہ جگہ پر رکھتے ہیں اور خود کو محفوظ اپنے ساتھ اپنی فیملی کو بھی محفوظ مقام پر لے جاتے ہیں تاکہ وہ باسکون اور با عزت سے جو ہے وہ کھانا کھا سکیں۔ لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اس محفوظ جگہ پر بھی ڈاکو جو ہیں وہ دن دناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بلا خوف وہ اس ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے جہاں پر فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، جہاں پر جو ہے وہ لوگ کھانے پینے میں مصروف ہیں، اور عملہ بھی وہاں پر موجود ہے جن کو یرغمال بنایا گیا۔ ڈاکو جو شلوار قمیض میں ملبوس ہیں، انہوں نے چہرے پر ماسک جو ہے وہ لگا رکھے ہیں، اور اس کے بعد ہاتھوں میں پسٹل پکڑے اس ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ وہاں موجود جو افراد، جو فیملیز، جو خواتین اور بچے ہیں، ان کو یرغمال بناتے ہیں، بلکہ عملے کو بھی جو ہے وہ شدید نتائج کی دھمکیاں دے کر ایک سائڈ پر اکٹھا کرتے ہیں۔ اس دوران ایک خاتون، عملے کی جو ایک خاتون ورکر ہے وہ شدید خوف زدہ جو ہے وہ نظر آتی ہے، جس کو ڈاکو جو ہے وہ اسلحے کے زور پر اندر کمرے سے نکال کر ایک سائڈ پر دیوار سے جو ہے وہ لگاتے ہیں، اور وہ اس دوران اس قدر ڈر جاتی ہے کہ وہ جو ہے وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑتی ہے۔ وہاں پر جو بچے ہیں وہ بھی ڈاکوؤں کو دیکھ کر ڈرے اور سہمے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ ڈاکو وہاں واردات کرتے ہیں۔ ڈاکو اگرچہ کوئی اتنی زیادہ لمبی چوڑی واردات انہوں نے نہیں کی، اس میں 40,000 روپے اور ایک موبائل جو ہے وہ گیا، لیکن اس واردات کی جو سی ٹی وی فوٹیج منظر یہاں پر آئی ہے وہ پولیس افسران کے دعووں کی کلائی کھول رہی ہے۔ CCD جس نے مبینہ مقابلوں میں کئی جرائم پیشہ افراد یہاں کو مار دیے، اور کئی جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ جرم کی دنیا چھوڑ گئے، لیکن اس کے باوجود ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں یہ واردات ہونا بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کریڈٹ لیتی نظر آتی ہیں کہ CCD نے آتے ہی کرائم کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا، بلکہ پنجاب کے کئی اضلاع تو ایسے ہیں جہاں 0 کرائم جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے، لیکن لاہور جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اپنے شہر میں یہ واردات ہونا، اور وہ بھی ایک ایسا محفوظ مقام جہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایک تو پیسے بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں اور اپنی فیملی کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ریسٹورنٹ میں محفوظ ہوں گے، لیکن ڈاکو ایسے وہاں داخل ہوئے جیسے پولیس نام کی کوئی چیز ہی نہیں، لاہور میں CCD کا وجود ہی نہیں، اور اب تک جو ہے وہ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں گیا۔ تو یہ ایک افسوسناک واردات جو ہے وہ رپورٹ ہوئی۔ اس میں ڈاکو جو ہیں وہ اس خاتون کو جاتے ہوئے تسلی بھی دیتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں، کیونکہ اس جو فوٹیج کے ساتھ ان کی آڈیو جو ہے وہ بھی ریکارڈنگ کی گئی ہے، جس میں یہ ڈاکو جو ہے وہ عملے کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ ایک ڈاکو اس فیملی کے قریب کھڑا ان کو بھی جو ہے وہ خبردار کرتا ہے کہ انہوں نے بھی کسی قسم کی جو ہے وہ حرکت یہاں سے ہلنا جو ہے وہ نہیں ہے، وہ ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس دوران جو لڑکی ورکر وہاں پر موجود ہے وہ شدید خوفزدہ ہو کر بے ہوش ہوتی ہے، جس کو ڈاکو یہ کہتے ہوئے وہاں سے جاتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو ڈاکو وہاں سے اپنا کام دکھا کر تو چلے گئے، لیکن اس کے بعد اس لڑکی کی حالت جو ہے وہ غیر ہو گئی۔ جو خاتون وہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھی تھی، اس فوٹیج میں وہ اس کو پانی پلاتے، دلاسا دیتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اس واردات کا مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے لیٹن روڈ تھانے میں، 392 سیکشن کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اب اس پر قانونی کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ فوٹیج جو ہے وہ تیزی سے پھیلی ہے، اور اس کے بعد اب
तकरीबन इस फुटेज के वायरल होने के बाद सीसीडी जो है वो हरकत में आई है, क्योंकि संगीन नोयत के जो मुकदमात हैं उनको सीसीडी जो है वो हैंडल करता है। तो अब सीसीडी इस पर तफ्तीश जो है, जो ज़राए के मुताबिक ये पता चला है कि उन्होंने शुरू कर दी है। मुलजमान जो डाकू इसमें नजर आते हैं उनके हवाले से ये बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि वो रिकॉर्ड याफ्ता मालूम होते हैं, उनकी उम्रें 22 से 25 साल के दरमियान जो है वो हो सकती हैं। तो सीसीडी ने मुख्तलिफ शवाहिद जो है वो इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। ना सिर्फ वारदात की जो सीसीटीवी फुटेज है वो हासिल की गई है, बल्कि आसपास के जो कैमरा जात लगे हुए हैं उनकी फुटेज भी हासिल की जा रही हैं। इन जो डाकू थे इनकी जो बैक ट्रैकिंग और जो आगे फॉरवर्ड ट्रैकिंग है वो शुरू की गई है, ताकि इनकी शनाख्त का अमल जो है वो जल्द मुकम्मल किया जाए और फिर इनकी गिरफ्तारी के लिए इकदाम किए जाए। क्या पुलिस इनको गिरफ्तार करने में कामयाब होती है या नहीं, ये अभी तक की जो स्टोरी थी और ये वारदात के हवाले से तफसीलन मैंने आपको बताया। इसमें अगर फॉलो कोई भी सामने आया तो इस हवाले से भी मैं आपको आगाह करूंगा। इस स्टोरी का फॉलोअप देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।